अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुदस्सर ज़मान फ्राम पाकिस्तान आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता है। तो दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप लोग आज से 200 साल पहले पीछे चले गए हैं और आप हिंदुस्तान के एक खूबसूरत शहर जयपुर के अंदर मौजूद हैं। एक ऐसा खूबसूरत शहर जिस शहर के अंदर लोगों का हर तरफ हजूम है और उस शहर के अंदर बड़े बड़े बाज़ार सजे हुए हैं। उस बाज़ार के अंदर हाथी घोड़े गुज़र रहे हैं और उस बाज़ार के अंदर बादशाहों का जुलूस भी गुज़र रहा है। लेकिन इस खूबसूरत जयपुर शहर के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग मौजूद है जिसे देखकर हर शख्स रुक जाता है। इस बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं और उन खिड़कियों के ऊपर जाली गुंबद और छतरियां बनी हुई हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने शहद के छत्ते को एक महल की शक्ल दे दी हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हवा महल की। ये हवा महल राजस्थान जयपुर शहर के अंदर मौजूद है और ये जयपुर शहर की एक खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेस है। आज हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ ये चीज़ शेयर करेंगे कि किस तरह इस महल को तामीर किया गया और इसे हवा महल क्यों कहा जाता है और इस हवा महल को छोटी छोटी खिड़कियों के साथ क्यों तामीर किया गया। ए टू जी इस वीडियो के अंदर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों, हवा महल से पहले हम बात करेंगे इस खूबसूरत राजस्थान के शहर जयपुर के बारे में। इस खूबसूरत जयपुर शहर को एक महाराजा सवाई जय सिंह दोम ने तामीर कराया था। तकरीबन इस महल को आज से 300 साल पहले तामीर कराया गया था। महाराजा सवाई जय सिंह दोम ने इस जयपुर शहर को बेढंगा या बेतरतीबा नहीं बनवाया था, बल्कि उस महाराजा ने इस खूबसूरत शहर को एक मंसूबा बंदी के तहत बनवाया था। इस महाराजा ने जयपुर शहर के अंदर बड़ी बड़ी सड़कें बनाई और इसी तरह इस जयपुर शहर के अंदर एक अलग बाजार बनाए, बाजारों के साथ एक अलग इलाके बनाए लोगों के रहने के लिए, और फिर इसी तरह शाही दफातर और शाही घराने अलग जगहों पर शिफ्ट किए और आहिस्ता आहिस्ता ये जयपुर शहर शाही शहर बनता गया। और फिर इस खूबसूरत जयपुर शहर के अंदर अक्सर बिल्डिंग्स का रंग गुलाबी कलर का था। इस वजह से इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। इस जयपुर शहर के अंदर एक ऐसी खूबसूरत इमारत बनाई गई जिस इमारत ने इस जयपुर शहर को और राजस्थान को पूरी की पूरी दुनिया के अंदर मशहूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस इमारत का नाम था हवा महल। इस हवा महल को 1799 में महाराजा प्रताप सिंह ने तामीर करवाया था। तो दोस्तों, आप सबके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर इस हवा महल को बनाने की महाराजाओं को क्यों ज़रूरत महसूस हुई। वो इसलिए महसूस हुई कि आज के दौर में हमारी ख़वातीन और हम लोग कहीं पर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, तकरीबात में शरीक हो सकते हैं, लेकिन उस शाही दौर में आम तौर पर ये ख़वातीन अपने पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतमाम करती थी, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि वो दुनिया को देखें, दुनिया कैसी चल रही है, वो तकरीबात को देखें, तकरीबात कैसे चल रही हैं, वो जुलूस को देखें कि शाही जुलूस कैसे गुजरते हैं, वो बाज़ार को देखें, बाज़ार कैसे चलते हैं। हवा महल के अंदर फ्रंट साइड के ऊपर छोटी छोटी खिड़कियां बनाई गई और फिर उन खिड़कियों के ऊपर जालियां लगाई गई और इन जालियों से ये फ़ायदा होता था कि शाही ख़वातीन उस रास्ते से गुजरने वाले, या फिर ऐसे कह लें कि उस छोटी छोटी खिड़कियों से पूरे के पूरे जयपुर शहर को देख सकती थी। वो ख़वातीन ये भी देख सकती थी कि किस तरह इस जयपुर शहर के अंदर तकरीबात की जाती हैं और इस शहर के अंदर किस तरह कारोबार चलाए जाते हैं, इस शहर के अंदर किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरह जुलूस निकाले जाते हैं। ये सब कुछ
اور یہ سارا کا سارا صرف اور صرف مہاراجاؤں نے اپنی پردہ دار خواتین کے لیے یہ ہوا محل تعمیر کرایا تھا۔ اس وجہ سے ہوا محل کو بنانے کی ایک اہم پلاننگ کی گئی۔ اس ہوا محل کے اندر 953 چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنائی گئی ہیں، اور ان کھڑکیوں کو بنانے کا ایک اور بھی مقصد تھا کہ راجستھان ایک گرم علاقہ ہے اور اس دوران بھی تھا، اس لیے ہوا کا گزر اس محل کے اندر ہے، کیونکہ ان دوران میں نہ کوئی بجلی تھی، نہ کوئی اے سی تھے، نہ کوئی کولر تھے، تو یہ بلڈنگ راجستھان شہر کے اندر صحرائی شہر کے اندر بہت زیادہ گرم ہوتی تھی، اس لیے ہوا کے آنے جانے کا راستہ ان کھڑکیوں سے رہے تاکہ یہ ہوا محل گرم نہ رہے، اس لیے اس محل کا نام پھر ہوا محل رکھ دیا گیا۔ یہ 5 منزلہ عمارت اور اس کے سامنے والی دیوار اوپر کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ایک خاص ترتیب سے بنائی گئی ہیں، ان کے درمیان خوبصورت نقش و نگار ہیں، اوپر مختلف جگہوں پر چھوٹی چھتریاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ چھتریاں راجپوت طرز تعمیر کی خاص پہچان سمجھی جاتی ہیں۔ ہوا محل میں راجپوت اور مغلیہ طرز تعمیر کے اثرات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے محراب، جالیاں، نقش و نگار اور چھتریاں مل کر اس عمارت کو ایک منفرد شکل دیتے ہیں۔ اب آپ سب دوستوں کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر اس ہوا محل جو کہ باہر سے اتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اس کے اندر ایسی کیا چیز موجود ہے؟ لیکن سب سے اس کی منفرد جو اس کا ڈیزائن ہے، یہ اس کا فرنٹ سائڈ ہے، جس کے اوپر 753 چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں، اور یہ 5 منزلہ عمارت، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے راستے بنائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے جس میں مہاراجاؤں کی ساری ہسٹریاں موجود ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے ایک منفرد چیز ہے وہ اس کا فرنٹ سائڈ کھڑکیاں ہیں، جو اس محل کو، ہوا محل کو بہت زیادہ منفرد اور اس کو ایک اہم اثر و سوق دیتی ہیں۔ تو ذرا سوچئے دوستو، اس ہوا محل کے بالکل سامنے سڑک کے اوپر بڑے بڑے ہاتھی موجود ہیں، اور ان ہاتھیوں کے اوپر شاہی سامان لدا ہوا ہے، اور ان ہاتھیوں کے ارد گرد اس علاقے کے بہت سارے عام لوگ موجود ہیں، اور مہاراجا اس جلوس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات، اس ہوا محل کی کھڑکیوں کے بیک سائڈ سے ان مہاراجاؤں کی خواتین بھی اس جلوس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ عام لوگ تو ہوا محل کے اندر ان کھڑکیوں کے اندر سے خواتین کو دیکھنا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن یہ خواتین اپنی آنکھوں سے اس گزرتے ہوئے پورے کے پورے جلوس کو اور لوگوں کی رسم و روایت کو دیکھ سکتی تھی، اور یہی چیز ہوا محل کو ایک منفرد اور ایک حقیقی کہانی بناتی ہے۔ تو پھر اسی طرح دوستو، کئی مہاراجا آتے گئے، کئی مہاراجا چلتے گئے، کئی حکومتیں آتی گئی، کئی حکومتیں چلتی گئیں۔ اس جے پور شہر کے اندر کئی لوگ آتے گئے اور کئی لوگ جاتے گئے، کچھ ماضی کی چیزیں بنتی گئیں اور کچھ فیوچر آتا گیا، لیکن اس جے پور شہر کے اندر صرف اور صرف ایک چیز نہیں بدلی، اور وہ چیز یہ تھی ہوا محل۔ ہوا محل کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آج بھی اس ہوا محل کے سامنے اور اس جے پور شہر کے اندر عام لوگوں کی زندگی جاری ہے۔ آج سے 200 سال پرانا بنایا گیا یہ ہوا محل آج بھی اپنی بنیادوں کے اوپر قائم کھڑا ہوا ہے، لیکن اس ہوا محل نے اس شاہی دور کو بھی دیکھا اور آج کی جدید ترقی کو بھی دیکھا۔ اس شاہی محل نے کبھی اپنے سامنے ہاتھیوں کو، گھوڑوں کو، جنگوں کو لڑتے دیکھا، اور اس محل نے آج جدید ترقی بھی دیکھ لی کہ اس جے پور شہر کے اندر ہاتھیوں سے اب رکشے آ گئے ہیں، رکشے چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، کاریں چل رہی ہیں جے پور شہر کے اندر، اور پھر اسی طرح دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کاروبار میں اضافہ ہو گیا ہے، اور خرید و فروخت اس پورے کے پورے جے پور شہر کے اندر جاری ہے۔ لوگ آج بھی اس ہوا محل کے پاس آ رہے ہیں،
اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں، اپنی یادوں کو اور مہاراجاؤں کی زندگی کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو دوستو ذرا رک جائیے اور ایک بات سوچئے کہ جب اس ہوا محل کو 1799 کے اندر تعمیر کیا گیا تھا اور اس تعمیرات میں جو معمار تھے، جو مزدور تھے، جو لیبر تھے، کیا انہوں نے سوچا تھا کہ آج سے 200 یا 300 سال بعد یہ عمارت پوری کی پوری دنیا کے اندر مشہور ہو جائے گی اور یہ ہوا محل جے پور شہر راجستھان کو پوری کی پوری دنیا کے اندر مشہور کر دے گا اور ایک نام بنا دے گا؟ آج پوری کی پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس جے پور شہر کے اندر ہوا محل کو دیکھنے کے لیے، اور یہ مہاراجاؤں کی ایک بہت بڑی قیمتی اثاثہ ہے جو وہ یہاں پر ایک اپنی یادگار میں چھوڑ گئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح تاریخ بادشاہوں یا پھر جنگوں کے اندر نہیں چھپی ہوتی، بلکہ تاریخ پرانی عمارتوں کے اندر بھی چھپی ہوتی ہے، پرانی عمارتوں کے کھڑکیوں کے اندر بھی چھپی ہوتی ہے، ان کھڑکیوں کے آگے لگی جالوں کے اندر بھی چھپی ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح تاریخ پرانی عمارتوں یا پھر پرانے ٹیمپلز کے اندر رہنے والے لوگوں کے اندر بھی چھپی ہوتی ہے۔ دوستو یہ وقت کی ایک بہت بڑی عجیب تبدیلی ہے کہ کبھی اس ہوا محل کی کھڑکیوں سے خواتین دنیا کو دیکھتی تھی اور وہ دنیا آج ان کھڑکیوں کو دیکھنے کے لیے آتی ہے، اور کبھی اس ہوا محل سے مہاراجا پوری کی پوری دنیا کو دیکھنا چاہتے تھے، اور آج پوری کی پوری دنیا اس ہوا محل کو دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ وقت کی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، اور ہم نے اس ویڈیو کے اندر آپ سب کو بتایا کہ یہ ہوا محل کس طرح تعمیر ہوا اور اسے کس نے تعمیر کرایا، اور پھر اسی طرح جے پور شہر کیسے وجود میں آیا، راجستھان کے خوبصورت شہر جے پور اور جے پور کی شہر کی ایک خوبصورت بلڈنگ ہوا محل، یہ سب کچھ اور ان کی بیک اپ سٹوری A to Z آپ کے ساتھ شیئر کی، اور امید کرتا ہوں آپ سب نے اس ویڈیو سے بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کی ہوگی، اور اگر آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو لوگ اس ہوا محل کو نہیں جانتے۔ مجھے تو امید ہے کہ آپ سب بھی اس ہوا محل کو نہیں جانتے ہوگے، اور میرے بتانے کے بعد آپ کو اس ہوا محل کی اصل کہانی کا پتہ چلا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔